اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 جو کہ 14 پارے کے پہلے رکوع میں ہے اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو نازل کرنے والا بھی وہی ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا بے شک اس نصیحت، ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے، اس نصیحت یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ آسمانی کتب ہیں، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے نازل ہوئی تھی آج اس شکل میں موجود نہیں ہے۔ کیا وجہ کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے اسے بھی حافظ کہتے ہیں، کیونکہ یہ حفاظت کا اللہ نے اسے مظہر بنایا ہے، یعنی ذاتی اور حقیقی طور پر قرآن کا محافظ، حافظ کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں ایک جلدی سے نقطہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لفظی اشتراک کو شرک کہتے ہیں ان کے لیے یہاں پر بھی سبب ہے کہ جو قرآن یاد کر رہے وہ بھی حافظ اور اللہ بھی حافظ۔ تو جو اشتراک لفظی پر شرک کے فتوے داغ کر امت کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں پر بھی درس ہے کہ بھی پھر حافظ کہنا بند کر دو کہ حافظ تو اللہ ہے۔ تو جب تک وہ جو اکابرین اہل سنت نے ذاتی اور عطائی کی تقسیم کی ہے وہ نہیں مانو گے ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکو گے کہ ذاتی طور پر اس کا محافظ اللہ اور اس کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ قرآن پاک کو یاد کرنے والا بھی حافظ کہلاتا ہے۔ کہ ظاہری سبب یہی ہے، حقیقی تو یہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، لیکن ظاہری سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا، تو یہ میمورائز کر لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تک ہم نے دیکھے ہیں جو الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن پاک میمورائز کر لیتے ہیں، حالانکہ اپنی مدر ٹنگ ابھی درست بولنے پر قادر نہیں ہوتے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بمبئی میں پاکستان بننے سے پہلے ایک انگریز آیا اور جس بک سینٹر پر جاتا تھا تو 10-15 جتنے بھی نسخے قرآن پاک کے وہاں ہوتے وہ سب خرید لیتا، اور اس نے یہ سلسلہ بڑھایا۔ تو تعجب ہوا لوگوں کو کہ بھئی اگر پڑھنا ہے تو پڑھنے کے لیے ایک کافی ہے، اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو ڈسٹریبیوٹ، تقسیم تو مسلمان کرتے ہیں ثواب کے لیے کہ کوئی پڑھیں گے تو ثواب حاصل ہوگا۔ بھئی آپ تو غیر مسلم ہیں، آپ کیوں یہ خرید رہے ہیں کہ جس بک سینٹر پہ جاتے ہیں جتنے قرآن پاک کے وہاں پہ نسخے ہیں وہ سبھی پرچیز کر لیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنے کے لیے ایک کافی ہے، ڈسٹریبیوٹ آپ نے کرنا نہیں، تو آپ کہے کہ نہیں خرید رہے ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ممبئی میں اور اس کا پورے ہندوستان میں جتنے بھی قرآن پاک ہیں سارے خرید لوں اور خرید کر بحری جہاز میں بھروں اور بھر کر سمندر میں غرق کر دوں، نہ قرآن ہوگا نہ پڑھنے والا ہوگا۔ دیکھو یہ اس کی پلاننگ تھی۔ اسے کہا گیا نمبر 1 تو یہ پاسبل نہیں،
کہ تو بک سینٹر سے خرید رہا ہے، گھروں میں تو موجود ہے۔ بالفرض سپوز اگر تو وہ بھی خرید لے، جیسے یہ مرزائیل کر رہے ہیں نا کہ جاتے ہیں دیہاتوں میں اور کہتے ہیں جی پرانا قرآن پاک دے دیں، نیا لے لیں، اور نیا کون سا ہوتا ہے؟ اپنا جو انہوں نے پبلش کیا ہوا ہے ترجمہ تفسیر، اس میں اپنے رنگ میں۔ تو ہم نے اس دفعہ رضائے مصطفیٰ کے اداریے میں بھی لکھا ہے اس پہ، اور اللہ کا فضل ہائی کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا ہے کہ یہ سارے نسخے ان کے ضبط کرو، مرضیوں کے جو انہوں نے ترجمے میں تحریر کی ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، بات آ گئی ہے تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے پہلے ہی رکوع میں، اس میں ہم کہتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان کون ہیں؟ وہ مومنین متقین آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ جو بعد میں آنے والا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور بعد میں آنے والے سے انہوں نے اپنے مرزا کا جو ہے چور رستہ نکالنے کی کوشش کی۔ تو اس قسم کی تحریفات ترجمے میں، اور سادہ لوگوں کو وہ ترجمہ دے کر اپنے طرف مائل کرنا کہ دیکھو جی قرآن پاک میں یہ فرمائے گے۔ اب عام آدمی کو کیا پتا کہ یہ ترجمے میں تحریف کیا ہوگی؟ اس طرح سے بھی دشمنان اسلام کام کرتے ہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ہائی کورٹ نے اسی دسمبر میں آرڈر کیا کہ سارے نسخے اٹھاؤ، ان کے ضبط کرو، اور جو پرنٹنگ پریس ہے اس کو لاک کرو۔ تو یہ اب وہاں چنیوٹ کی اور چناب نگر کی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ بہرحال یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ گھروں میں جا کر کہتے ہیں کہ جی پرانا دے دو، وہ ہم مقدس کاغذات میں رکھ دیں گے، اور نیا آپ کو دے رہے ہیں فری۔ اس طرح بھی کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اسے کہا گیا کہ سپوز تو وہ بھی خرید لے، انگریز سے کہا گیا کہ سپوز بالفرض جو گھروں میں موجود قرآن پاک ہے وہ بھی پرچیز کر لے، اور ایک اپنی دانش میں قرآن پاک کو ختم کر دے کہ اب وہ نہیں رہا، کہیں سارے سمندر برد کر دیا ہے جی، لیکن جو دلوں میں محفوظ ہے اس کو کیسے تم ضبط کرو؟ وہ تو پھر تکرار کر کے دوبارہ لکھ لیا جائے گا، حافظ تکرار کریں گے دوبارہ لکھ لیں گے۔ تو یہ دنیا کی کتابوں سے ڈیفرنٹ ہے کہ دنیا کی کتابیں صرف کاغذوں پر ہے، صرف جلدوں میں ہے۔ قرآن پاک کاغذوں پر بھی ہے، اور سینوں میں اور دلوں میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کی کسی کتاب کا یہ وصف نہیں ہے جو قرآن پاک کا وصف ہے۔ اسی وجہ سے جیلس ہو رہے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا، استغفر اللہ، یہ جیلسی ہے کہ ہماری کسی کتاب میں یہ خصوصیت نہیں ہے، ہماری کسی کتاب میں یہ شان نہیں ہے۔ ایون کہ تورات، زبور، انجیل جو جو اللہ کی کتابیں تھیں اور تحریف سے پہلے بھی، سوائے اس دور میں انبیاء کے اور کسی کو یاد نہیں۔ تورات کے حافظ تھے حضرت عزیر علیہ السلام، یہی ان کی نشانی تھی کہ یہ حافظ ہیں تورات کے جی۔ تو اب تو تحریف ہو گئی نا، اب کون اس کا حافظ ہوگا؟ بھی ہے ہی کوئی اصل نسخہ ہی کوئی نہیں، تو حافظ کون ہوگا اس کا؟ لیکن جس دور میں یہ اصل تھی بھی، تو اس وقت اس کا کوئی حافظ سوائے نبیوں کے اور کوئی نہیں ہو سکا امتیوں میں سے۔ یہ وصف صرف قرآن پاک کا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی جس کی مدر ٹنگ عربک نہیں ہے، عربی زبان بھی نہیں ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک سارا ہی محفوظ